بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. جی بچے, ہم سوشل بیہیویئر لا اینڈ ایتھکس کا پہلا چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں جو کافی لینتھی تھا, ٹھیک ہے, اور کافی ٹائم لگا اس کو ختم کرنے میں. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو 2-3 لیکچرز میں ریوائز کر لیتے ہیں. کافی بڑا چیپٹر ہے, بلکہ 2-3 چیپٹرز کے ہی ایکول ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے وہ. سو ریویژن کلاس میں نے رکھی آج اس چیپٹر کی, جیسے میں نے کہا تھا. این انٹروڈکشن ٹو بیہیویئرل سائنسز. بیہیویئرل سائنسز کیا ہوتی ہیں؟ بیہیویئرل سائنسز میں ہم نے اس پورے چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھا جی؟ پرنسپلز کیا ہیں سوشل بیہیویئر کے, پھر ہم نے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل سٹیجز پڑھی تھی لائف سائیکل کی, ہیریڈیٹری, کلچرل اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنسز آن بیہیویئر پڑھا تھا, مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائڈ سائیکالوجی, یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھیں, رائٹ. سوشل بیہیویئر کیا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں ہم, اس کو کس کس طریقے سے ہم جج کرتے ہیں وہ ساری چیزیں پڑھیں گے. اور پھر لائف سائیکل, آپ کے لائف کی جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, کن کن سٹیجز سے گزرتی ہے, وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. وراثتی طور پہ اور جو روایتی ہیں اور جو ماحولیاتی انفلوئنسز ہیں, اثرات ہیں, وہ آپ کی زندگی پہ, آپ کے رویوں پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں وہ, اور مینٹل ہیلتھ اور اپلائڈ سائیکالوجی, یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں. پھر اس میں ہم نے کانفلکٹ پڑھا, کمیونیکیشن پڑھا, رول آف پیشنٹ, رول آف میڈیکل اسٹوڈنٹس, رسپانسبلٹیز آف اے ڈاکٹر, ڈائلاما ان ڈاکٹرز لائف, یہ ساری چیزیں ہم پروفیشنلزم پڑھتے رہے. سو وی آل کورڈ ان دس چیپٹر, all of this content we have covered in this chapter. تو let's revise it. Number 1, behavioral sciences کیا ہوتا ہے؟ It is a branch of science which deals with the study of human behavior using the principle of psychology, sociology and anthropology in condition of health and diseases. یہ اب سائنس کی وہ برانچ ہے, ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہم انسانی رویے کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, کن کن چیزوں کو رکھتے ہوئے, کن کن اصولوں پہ چلتے ہوئے, وہ سائیکالوجی کے اصولوں پہ, سوشولوجی جو معاشراتی اسٹڈی ہے اس کے تھرو, اور اینتھروپولوجی, ان تینوں کی تھرو ہم چلتے ہوئے انسانی رویے کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان کنڈیشن آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیزز, بوتھ کنڈیشنز, چاہے وہ صحت کی حالت میں ہو چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو. یہ ہو گیا بیہیویئرل سائنسز. It also includes the principles of anatomy, physiology and biochemistry as a basic science to support the holistic medicine. جو holistic medicine آپ نے کرنی ہے انسانی رویے کے لیے, اس کی دماغی اور اس کی روحانی تربیت کے لیے, اس کے علاج کے لیے, اس سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں انیٹمی جو انسانی ہے اس کی اسٹرکچر کیسا ہے, اور فزیولوجی یا اس کی انسانی باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے, ان بیسک سائنس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بایو کیمسٹری, اس کے اندر ریئیکشنز کس طرح چل رہے ہیں, ہارمونل چینجز کیا آ رہی ہیں, یہی ساری چیزیں اس پہ, اس کے دماغی اور روحانی اس پہ چینجز پہ اثر انداز ہوتی ہیں. سو ہم بیہیویئرل سائنسز میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا رول آف سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. سائیکالوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ. انسانی دماغ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے نا, اس کو سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے, انسانی دماغ کو اسٹڈی کرتی ہے, مطالعہ کرتی ہے. اینڈ دا رول پلیڈ بائی اٹس ویریس فنکشنز, اور جو یہ رول پلے کرتی ہے اس کے ویریس فنکشنز کو دیکھتی ہے, جیسے انسانی ایموشنز کیا ہیں, سوچتا کیا ہے, اس کی آگے کے لیے تھاٹس کیا ہیں, اس کے لیے پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی, موٹیویشنز کیا ہیں, اس کے خیالات کیا ہیں, کسی کے بارے میں وہ جج کیسے کر رہا ہے, اس کی انٹیلیجنس, اس کا آئی کیو لیول کتنا ہے, مینٹیننگ ہیلتھ اور کازنگ ڈیزیز, جو اس کی صحت پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں یا پھر اگر بیماری کاز کریں, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجی میں. مائنڈ کو ریڈ کرتے ہیں, انسانی دماغ کا مطالعہ کرتے ہیں. اٹ آلسو ڈیلز دیٹ ہاؤ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ٹیکس پلیس. اب سائیکالوجی کیا بتاتی ہے ہمیں؟ بتاتی ہے انسان کی پرسنالٹی کیسے بنے گی. مطلب وہ نیگیٹو ہے تو انسان کی نیگیٹیوٹی, شارپنس اس کی شکل سے آئے گی, نظر آئے گی, اس کی اندر لیک آف کانفیڈنس ہوگا, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اگر انسان نیگیٹو ہوگا. اگر پازیٹیو ہوگا تو وہی وہ فل کانفیڈنٹ ہوگا, اپنے آپ کو وہ سنبھل کے چلنا جانتا ہوگا. یہ ساری چیزیں پھر وہ پرسنالٹی بنانے میں مدد کرتی ہیں سائیکالوجی. ٹھیک ہو گیا. پھر آتا ہے رول آف سوشولوجی. رول آف سوشولوجی کیا ہے؟ اٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ دا انفلوئنس آف سوسائٹی, فیملی اینڈ دیئر ویریئس یونٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز آن دا پروسیس آف ہیلتھ اینڈ ہاؤ دے کین چینج ٹو کاز ڈیزیز. اب سوشولوجی کا رول کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے بیہیویئرل سائنسز میں
سوشولوجی کے پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے ہم انسانی رویوں کا مطالعہ کریں گے۔ اب سوشولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جس خاندان میں ہم رہتے ہیں، اور جو ویریس یونٹس ہیں یا انسٹیٹیوشن، جیسے آپ کے اسکول ہو گئے، آپ کے دوست احباب ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کا مدرسہ ہو گیا، ہم محلے والے ہو گئے، آپ کا انوائرمنٹ ارد گرد گئی، یہ ساری چیزیں آپ کی سوشولوجی میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کیا اثر انداز ہوتی ہیں، کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیا اثر رکھتی ہیں آپ کی زندگی پہ، رویے پہ، آپ کی صحت پہ، اور یہ کس طرح سے آپ کی صحت کو بیماری میں تبدیل کر سکتی ہیں، یہ ہم سوشولوجی میں پڑھتے ہیں۔ اب رول آف فیملی کیا ہے، آپ کی جینڈر ریلیٹڈ ایشوز کیا ہیں، مردوں کو کیا مسائل ہیں، عورتوں کو کیا مسائل ہیں، سوشل کلاسز ہیں، امیر غریب کا فرق، سوشو اکنامک سرکمسٹانسز، کس کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، ہاؤسنگ امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، کون گھروں کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، سوشل سپورٹس کس کو کتنی ہیں، سوشل پالیسیز کتنی آپ کے لیے صحت کو مینٹین کرنے کے لیے یا بیماری میں تبدیل کرنے کے لیے اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس فیلڈ میں پڑھتے ہیں، سوشولوجی کے رول میں پڑھتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رول آف اینتھروپولوجی، اینتھروپولوجی کیا رول ادا کرتی ہے؟ Study of effects of evolutionary history of human beings, including cultural history, racial classification, geographic distribution of human races, and effect on health issues and signs and symptoms of diseases. اینتھروپولوجی میں ہم بیسیکلی پڑھتے ہیں جو انسان ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے ایوولوشن میں آنے، ان میں انقلاب کب آیا۔ پہلے انسان ہمیں پتہ ہے وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، ان کا کھانا پینا بھی پتے جیسے عام جانور رہتے ہیں اس طرح سے تھا۔ پھر وہ کیسے تبدیلی کی طرف آئے، ان کی کلچرل، ان کی روایت تاریخ کیا تھی۔ جیسے پہلے والے زمانوں میں سزائیں اور طرح کی ہوتی تھیں، اب والے زمانے میں سزائیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلے والے میں اور طریقے کے رہن سہن تھا، اب اور ہے۔ پہلے کوئی موبائل، یہ سوشل میڈیا، یہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جیسے کسی کو بلاوا دینا ہوتا تھا تو ڈھول بجا کے، نگارا بجا کے بلایا جاتا تھا۔ اب تو آپ ایک میسج کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جی کوئی ایمرجنسی ہے۔ ریشل کلاسیفیکیشن، آپ کی ریسز پہلے بہت زیادہ کیا جاتا تھا، جیسے ذات پات رنگ نسل کا، تو ڈفرینٹ پہلے ٹرائبز ہوتے تھے، قبیلے ہوتے تھے، ان کے تھرو آپ پہچانے جاتے تھے۔ جیوگرافک ڈسٹریبیوشن دیکھی جاتی ہے، انسان پہلے کس طرح تھے، پھر کہاں پہ انہوں نے فتح کیا، کس اسٹیٹ کو، ریاستوں کو فتح کیا، اور بڑھتے 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 اب یہاں تک آ گئے کہ پوری دنیا پہ قابض ہو گئے۔ اور پھر آپ کی ہیلتھ ایشوز پہ کیا اثرات ہیں، کیا سائنز اور سمٹمز، علامات، پہلے بیماریاں کس طرح کی ہوتی تھیں، اب کس طرح کی ہیں، کیا علامات رکھتی ہیں وہ انسان پہ، یہ ساری چیزیں ہم اینتھروپولوجی میں پڑھتے ہیں۔ مطلب شروع سے لے کر اب تک انسان میں جتنا بھی چینج آیا ہے، چاہے وہ علاقہ وائز ہو، چاہے وہ فیملی وائز ہو، چاہے بیماری کے تھرو ہو، چاہے صحت سے ریلیٹڈ ہو، ہر چیز ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ ذات پات رنگ نسل، ہر چیز جو تبدیلی آئی ہے پہلے سے لے کر اب تک، وہ اینتھروپولوجی میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی رویوں پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے کوئی چیز۔ It also involves the study of cultural methods of dealing with diseases and other distressing events of people's life. ابھی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے تو آپ کا معاشرہ کیا بتاتا ہے، آپ کی روایات کیا کہتی ہیں، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یا لوگوں کی زندگی پہ یہ کیسے ڈسٹریسنگ ایونٹس اگر ہو رہے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر ایسی بیماری ہے، خاص طور پہ ایڈز ہو جاتی ہے، اب تو ہم کھل کے بول لیتے ہیں ایڈز ہو گئی ہے، تو پہلے کے زمانے میں ایسی کوئی بیماری ہوتی تھی تو اس کو چھپا لیا جاتا تھا، جی یہ ڈسکس کرنی نہیں، اس کا علاج ہی نہیں کرانا، ہم خود سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بتاتے تھے کلچرلی، جو لوگ ہوتے تھے ان کی روایات بتاتی تھی، اجازت دیں گی کہ اگر ہاں یہ بیماری کا علاج ہے، ہماری روایت اجازت دیتی ہے، آپ کروا لیں، ادروائز ڈسکس ہی نہیں کی جاتی تھی، اس کو راز میں رکھا جاتا تھا۔ اور کچھ پھر بتاتے تھے کون سی دوائیوں کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے اور کون سی دوائیاں دم درود سے ٹھیک ہو جائیں گی، اسپریچول ہیلنگ سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم رول آف اینتھروپولوجی میں پڑھتے ہیں، کلچرل ویلیوز کیا ہیں ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سائیکالوجی ٹیچز اباؤٹ دا مائنڈ، سائیکالوجی ہمیں ہمارے ذہن، دماغ کے بارے میں بتاتی ہے۔ سوشولوجی ہمیں اور اینتھروپولوجی السٹریٹ کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ انسانی روح کیسے ایوولوشن میں آئی ہے، مطلب انقلاب اس میں کیسے آیا۔ ان ساری بیسس کے تھرو، ان 3 میجر آسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہم بیہیویئرل سائنسز پڑھتے ہیں، ہم انسانی رویوں کو جانچتے ہیں۔ جیسے
مائنڈ پہ اگر آپ کا مطلب سائیکالوجی آپ پڑھ رہے ہیں، دماغی حالت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ۔ معاشرے میں اگر آپ رہ رہے ہو، کوئی ایسا آپ نے ایونٹ دیکھ لیا ہے یا کوئی ایسی ایکسیڈنٹ دیکھ چکے ہو آپ اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد محلے داروں کے ساتھ، یا کوئی آپ کے قریبی دوستوں نے آپ کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دی، یہ بہت ساری چیزیں ایسی، آپ کا سوشل کلاس آپ کی بہت لو ہے، آپ کی ذات ایسی ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ سوسائٹی آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا آپ کی رویے پہ ڈائریکٹ اثر ہوگا، آپ میں ایگریشن ہوگا، آپ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے، آپ زندگی سے ہوپلیس کنڈیشن میں چلے جاؤ گے، نا امیدی بہت زیادہ آ جائے گی، زندگی سے بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بیہیویئرل سائنسز میں بہت زیادہ افیکٹ مطلب رکھتی ہیں، انفلوئنس رکھتی ہیں۔ اینتھروپولوجی السٹریٹ کرتا ہے آپ کی ہیومن اسپرٹ کیسے کیسے ایوالو ہوئی تب سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں جی ایتھولوجی۔ ایتھولوجی ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف اینیمل بیہیویئر۔ سائنٹیفکلی اینیمل بیہیویئر میں انسان بھی آتا ہے، مین از سوشل اینیمل، تو سائنٹیفک اسٹڈی کو اینیمل بیہیویئر کی کو ایتھولوجی کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا اسٹیمولس، انٹرنل یا ایکسٹرنل چینجز آ رہی ہیں جو باڈی آپ کی سینس کر رہی ہے کہ ہیٹ زیادہ ہو گئی ہے تو باڈی کو پتہ لگ رہا ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، اور آپ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ کو کپ کپی آ رہی ہے، اور یہ اسٹیمولس ہے۔ رسپانس کیا ہے؟ آپ پسینہ آ رہا ہے تو آپ فوراً پانی پینیں گے، آپ کی باڈی کو گرمی لگی ہے تو فوراً باڈی کا پسینہ آنا از اے رسپانس ٹو گرمی، ٹھیک ہے۔ تو اس اسٹیمولس کو رسپانس، ریئیکشن جو ہوگا وہ رسپانس ہوگا۔ پھر آ جاتے ہیں ایتھکس۔ ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ گریک ورڈ تھا ایتھوس، جس کا مطلب ہوتا ہے کردار، کریکٹر، اس سے نکلا ہے یہ ایتھکس۔ ایتھکس از بیسیکلی آلسو کالڈ مورل فلاسفی۔ مورل فلاسفی کہتے ہیں، مورل فلسفہ از دا برانچ آف فلاسفی جس میں ہم سسٹمائزنگ دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو کس طریقہ کار سے لے کے چلنا ہے، ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، ریکمینڈنگ کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ، پھر ریکمینڈ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی تبلیغ کیسے کرنی ہے ایک اچھے اور برے راستے کی یا بیہیویئر کی، اس سب چیزوں کو ایتھکس کہتے ہیں۔ سسٹمائزنگ، ڈیفینڈنگ، ریکمینڈنگ کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط کی پہچان، یہ ہم ایتھکس میں پڑھتے ہیں۔ ایتھکس ایک کوڈ ہوتا ہے ایسے اصولوں کا، ایسے رولز کا جو کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں، بزنس آرگنائزیشنز بھی استعمال کرتی ہیں، اور ہر کوئی انسان بھی استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیسیژن میکنگ میں، بائی چوزنگ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، کیا صحیح ہے کیا غلط، آپ کی کمپنی کے لیے کیا فیصلہ صحیح ہے کیا غلط، آپ کے گھر کے لیے کیا فیصلہ صحیح ہے کیا غلط، آپ کی حکومت میں رہتے ہوئے کنٹری ملک کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ ساری چیزیں بھی ہم ایتھکس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی لا، قانون۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا اصول یا ایکشن پرسکرائبڈ بائی کنٹرولنگ اتھارٹی، ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، اس نے یہ رول دے دیا جی آپ نے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، کوئی اس چیز سے اگر بری ذمہ ہوگا تو وہ پھر اس کو سزا ملے گی۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ان پٹس کو آؤٹ پٹس میں تبدیل کرتا ہے، جو آپ نے ڈیٹا اس میں ڈالا ہے، بھرا ہے، جیسے ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں اور پھر وہ آپ کو لیکچر کی صورت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ورڈ لکھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ حالانکہ کمپیوٹر میں یہ ورڈ جو ہمیں کی بورڈ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ اس بیس پہ نہیں چلتے، ان کے اندر بہت اور قسم کے الیکٹرانک ان پٹس ہوتے ہیں، کی بورڈز ہوتے ہیں، اور پھر اس کو انٹرپریٹ کر کے ایک میسج کی فارم میں بناتے ہیں اور وہ آؤٹ پٹ کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک۔ سو دیٹ از این الیکٹرانک ڈیوائس وچ کنورٹس ان پٹس انٹو آؤٹ پٹس۔ پھر آتا ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن ہمارا ایک چیپٹر بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے، سیکنڈ چیپٹر ہمارا کمیونیکیشن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروسیس آف ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز، آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہو، پہلے بھیج رہے ہو اور پھر میسیج ریسیو کر رہے ہو، خیالات آپ اپنے منہ سے بولتے ہوئے آپ کسی کو دے رہے ہو اور آگے سے پھر اس کا جواب لے رہے ہو، اپنے ویوز، تھاٹس، ایکٹیویٹیز اینڈ ادر افیئرس، یہ ساری چیزوں کا رد و بدل جو ہے، رد و بدل نہیں ہے، منتقل ہونا ایک دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے، تبادلہ ہونا تھرو اسپیچ، بول کے، ویژول سگنلز دیکھ کے، رائٹنگ اور بیہیویئر یہ لکھ کے یا آپ کے رویے سے، آپ جیسا رویہ دے رہے ہو تو آپ کا ریئیکشن کیسا آئے گا، یہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو بھیج رہے ہو تو آپ کو لکھ کے خط آئے گا، یہ بھی کمیونیکیشن ہے۔
اسپیچ کے تھرو آپ بول رہے ہو تو دوسرا اس کا جواب میں دے گا، جو بھی بولے گا وہ بھی کمیونیکیشن ہے. ویژول سگنلز آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرے کی طرف کیا ریئیکشن آتا ہے آپ کی طرف، تو وہ بھی کمیونیکیشن ہے. یہ اس میں سینڈر اور ریسیور دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی کمیونیکیشن ہوگا. پروسیس آف کمیونیکیشن فیڈ بیک آف ریسیور کے بعد، مطلب جو ریسیو کرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کی اسپیچ ہے، چاہے وہ آپ کی آئیڈیاز ہیں، چاہے آپ کا خط ہے، تو وہ اگر ریسیو کرنے والا کوئی موجود ہے اس کا کیا فیڈ بیک ہوگا، تبھی کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگا. پھر ہم نے پڑھی تھی بیہیویئر اور اس کی کائنڈز آف بیہیویئر. اب بیہیویئر کیا ہے؟ اٹ از اے رسپانس آف آرگینزمز ٹو ویریس اسٹیمولائی. آپ ایک آرگینزمز کا بہت سارے اسٹیمولائی ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ان کی طرف اس کا ریئیکشن کیا ہے، کس طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، دیٹ از بیہیویئر، اس کا رویہ. سوشل بیہیویئر، اب اسی کو ہم معاشرے میں لے آتے ہیں. تو ایکشن اینڈ رسپانس آف پیپل ان دیئر لائفز ٹو دا ادر آبجیکٹس. ایسے ایکشن یا رسپانس لوگوں کے جو ان کی زندگی میں رہنے والی دوسری چیزوں کے لیے ہوں، فار ایگزامپل جانوروں کے لیے، اور جو دوسری چیزیں ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان چیزوں کے لیے. اٹ از ڈائریکٹیڈ ٹوورڈز دا سوسائٹی. اب یہ سوسائٹی کی طرف ڈائریکٹیڈ ہوتا ہے. معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ اٹ ٹیکس پلیس بٹوین دا سیم اسپیشیز. یہ انسانوں میں ہی آئے گا، انسان کا جانوروں سے نہیں آئے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ جانور تو جواب نہیں نہ دیتے. بیہیویئر وچ انوالوز ممبرز آف ڈفرنٹ اسپیشیز از ناٹ سوشل. جو بیہیویئر ایک ہی جیسی اسپیشیز میں ہوگا وہ سوشل نہیں ہوتا. ہیومن سوشل بیہیویئر کین بی چینجڈ ایز اے ریزلٹ آف چینج ان سوسائٹی. اگر معاشرے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو انسانی رویہ بھی اسی کے اکارڈنگ چینج ہوگا. ٹھیک ہے، اگر سارا کچھ اچھا ہے تو انسان کا پازیٹیو رویہ ہوگا. اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی چیز آ رہی ہے معاشرے میں، تو آپ کا انسانی رویہ بھی مختلف ہوگا، نیگیٹو ہوگا. نیکسٹ ہے جی کائنڈس آف بیہیویئر. ایک تھی انیٹ بیہیویئر، ایک تھی لرنڈ بیہیویئر. انیٹ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ انیٹ بیہیویئر ہم نے پڑھا تھا پیدائشی طور پہ جو آپ لے کے پیدا ہوتے ہو. ٹھیک ہے، اٹ از جنرلی پروگرامڈ. یہ پروگرامڈ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ ہم میں پہلے سے ہی انسٹالڈ ہوتا ہے. انڈیویجولز انہیریٹ گروپ آف بیہیویئر جسٹ ایز دے انہیریٹ فزیکل ٹریٹس سچ ایز باڈی کلر اینڈ وینگوینیشن. اب انسان ان رویوں کو لے کے پیدا ہوتے ہیں، جس میں جیسے پیرنٹس میں غصہ ہے تو بچوں میں بھی آئے گا. یہ ساری چیزیں، جیسے انسان کا باڈی کلر وائٹ ہے تو اس کے بچے بھی وائٹ ہوں گے. جیسے فزیکل ٹریٹس ہوتے ہیں اسی طرح انیٹ بیہیویئر بھی ہوتا ہے. اسی طرح انسان یہ چیزیں لے کے اب پیدا ہوتا ہے. ذہین ہے تو ماں باپ ذہین ہے تو بچہ بھی ذہین ہوگا. اب یہ جنرلی کیا ہوتا ہے؟ ہیریٹیبل، ہمیشہ وراثتی ہوگا، انٹرنسک پیدا ہوگا، اسٹیریوٹیپک، انفلیکسیبل، چینج نہیں ہو سکتا، اور کمپلیٹ ہوگا، مکمل. Since this one is encoded in DNA, بھی ڈی این میں انکوڈ کیا جاتا ہے. It is subjected to genetic change through mutation, recombination and natural selection. یہ ڈی این اے کے تھرو ہی آئے گا. اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو آپ اس میں میوٹیشن کے تھرو تبدیلی لا سکتے ہو، ادروائز نہیں. دین پڑھا ہم نے لرنڈ بیہیویئر. یہ کسی کے بھی تجربے سے آپ حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. کوئی بھی نیو بورن بیبی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. تو جو پہلا فرسٹ بیہیویئر ول بی انٹائرلی انیٹ. ایچ انڈیویجول اسٹارٹس لائف ود اے کلین سلیٹ. ہر انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے کلین سلیٹ کے تھرو. کچھ بھی اس پہ نہیں ہوتا، کوئی تجربہ نہیں ہوتا. جب وہ غلطیاں کرتا ہے پھر چیزیں سیکھتا ہے اپنے رویوں سے، اپنے ایکٹیویٹیز سے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے اچھا آئندہ کے لیے ایسا رویہ اس نے اپنانا ہے. اٹ ایکوائرز نیو اسکلز. نئی اس کو اسکلز آتی ہیں، ہنر سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تھرو ٹرائل اینڈ ایرر. کوشش کر کے اور پھر اپنی غلطیوں سے سیکھ کے کہ آئندہ اس نے کس طرح سے چلنا ہے. اگر اب غلطی ہوئی ہے، یہ نقصان اٹھایا ہے، تو نیکسٹ فیز میں اس نے کس طرح سے چلنا ہے. اس کا آبزرویشن آف ادر انڈیویجولس، دوسرے انسانوں کے تجربوں سے بھی سیکھتا ہے. اور میموری آف پاسٹ ایونٹس، جو اس نے اپنے پاسٹ میں، ماضی میں غلطیاں کی ہوتی ہیں ان سے سیکھ کے، یہ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے لوگوں کے تجربات سے سیکھا ہوتا ہے، اس کے تھرو پھر وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رویے کی. ان جنرل عام طور پہ لرن بیہیویئرز ول آلویز بی نان ہیریٹیبل. اب یہ جی آپ کیونکہ سیکھتے ہو تو یہ وراثت میں نہیں آئیں گے، آپ کے ایکسٹرینسک ہو گیا، آپ باہر سے سیکھ رہے ہو. اڈیپٹیبل ہوں گے. اڈیپٹیبل مینس جو آپ ایڈجسٹ کرتے ہو، تجربات کے تھرو سیکھتے ہو، اپنے اندر انڈلج کرتے ہو. اینڈ پروگریسو، اور آپ کی ترقی میں، اور یہ بڑھتے رہیں گے، آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. دس واز فار ٹوڈیز لیکچر. ہم نے اپنا پہلا لیکچر جو تھا وہ ریوائز کیا، جس میں ہم نے 3 رولز پڑھے، سائیکالوجی کے، سوشولوجی کے، اینتھروپولوجی کے. پھر ہم نے پڑھا جی ایتھولوجی کیا ہوتی ہے، اسٹیمولس کیا ہوتا ہے، رسپانسز کیا ہوتے ہیں،
ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ کوڈ آف رولز اور پرنسپلز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ کمپنیز میں، بزنس میں، اپنی ڈیلی لائف میں زندگی گزارتے ہو. پھر ہم نے پڑھا جی بیہیویئر. سوشل بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن بھی پڑھا، کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ریسیور ہوتا ہے، سینڈر ہوتا ہے، ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ریسیور نہیں ہوگا آپ کو اس کا فیڈ بیک نہیں آئے گا، کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا. اور ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو آپ کرتے ہو، جیسے کہ لکھ کے، آپ رائٹنگ کے تھرو یا اسپیچ کے تھرو یا ویژول سگنلز کے تھرو، یہ بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے. اور پھر بیہیویئر پڑھا، رسپانس ہوتا ہے کسی بھی آرگنیزم کا ٹو ویریس اسٹیمولائی. پھر سوشلی آپ دیکھو تو سوشل دو سیم اسپیشیز میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی انسانی رویے کو ہم آبزرو کریں تو وہ سوشل بیہیویئر ہوگا. دین ہم نے پڑھا انیٹ بیہیویئر اور لرنڈ بیہیویئر. وہ کیا ہوتا ہے؟ انیٹ بیہیویئر جینیٹیکلی پروگرامڈ ہوتا ہے اور وہ ہیریٹیبل ہوتا ہے، انٹرنسک ہوتا ہے، انفلیکسیبل اور کمپلیٹ ہوتا ہے. جبکہ لرنڈ بیہیویئر ہم سیکھتے ہیں وہ انیٹ نہیں ہوتا، وہ نان ہیریٹیبل ہوتا ہے، ایکسٹرنسک ہوتا ہے، اڈیپٹیبل اینڈ پروگریسو. دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا. آپ کے پیپر میں یہ اگر جو ایگزام ہونا ہے منتھلی، اس کے لیے جب ریویژن ہو جائے گی تو آپ کو اچھے سے یاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو ایک لیکچر اب اس کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ ریوائز کراؤں گی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، وہ یاد بھی کریں گے. اچھا سا ٹیسٹ تیار کیجیے گا اور دیجیے گا. خیال رکھیے.